بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو تقریباً ہر انسان کے ساتھ روزمرہ زندگی میں ہوتی ہے، اور وہ ہے چھینک۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہم چھینک کو روکنے کی کوشش کریں تو جسم میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک معمولی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع کو آسان لفاظ میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چھینک آتی کیوں ہے۔ اصل میں چھینک ہمارے جسم کا ایک قدرتی دفاعی عمل ہے۔ جب ناک کے اندر دھول، جراثیم، الرجی پیدا کرنے والے ذرات یا کوئی اور غیر ضروری چیز داخل ہو جاتی ہے تو ہمارا جسم فوراً رد عمل دیتا ہے۔ دماغ ناک کو سگنل دیتا ہے اور پھر ایک زوردار سانس کے ساتھ وہ تمام چیزیں باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی عمل چھینک کہلاتا ہے۔ چھینک کے وقت ہوا ناک اور منہ سے تقریباً 160 کلومیٹر فی گھنٹے تک کی رفتار سے باہر نکل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے چھینک کے ساتھ جراثیم اور دھول کے ذرات دور تک پھیل سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ چھینک کیوں روکتے ہیں؟ کبھی ہم کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں، کبھی کلاس میں یا کبھی کسی خاموش جگہ پر، تو ہمیں لگتا ہے کہ چھینک آنا عجیب لگے گا، اس لیے ہم ناک کو دبا لیتے ہیں یا سانس روک کر چھینک کو باہر آنے سے روک دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا۔ جب ہم چھینک کو زبردستی روکتے ہیں تو جسم کے اندر ہوا کا دباؤ اچانک بڑھ جاتا ہے۔ عام حالت میں یہ دباؤ ناک اور منہ کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے، لیکن جب ہم اسے روک دیتے ہیں تو یہ دباؤ اندر ہی رہ جاتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے کان متاثر ہو سکتے ہیں۔ چھینک روکنے سے کانوں میں دباؤ بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے کان میں درد یا بند ہونے کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ دباؤ کان کے پردے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناک اور گلے کی نالیاں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ جب چھینک کو روکا جاتا ہے تو تیز دباؤ ناک کے اندر کی نازک نالیوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اس سے ناک میں تکلیف یا سوجن محسوس ہو سکتی ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق بہت زیادہ زور سے چھینک روکنے کی صورت میں آنکھوں یا سر میں دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے، اگرچہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ چھینک کو روکنا جسم کے لیے قدرتی عمل کے خلاف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اصل میں بہتر یہی ہے کہ چھینک کو آنے دیا جائے، لیکن اسے مہذب اور محفوظ طریقے سے کیا جائے۔ جب بھی چھینک آئے تو فوراً ٹشو یا رومال سے ناک اور منہ کو ڈھانپ لیں۔ اگر ٹشو موجود نہ ہو تو اپنی کہنی کے اندرونی حصے میں چھینکیں، اس سے جراثیم دوسروں تک پھیلنے سے بچ جاتے ہیں۔ چھینک کے بعد ہاتھ دھونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ چھینک کے ساتھ جراثیم ہاتھوں پر لگ سکتے ہیں۔ صفائی کا خیال رکھنا نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ مختصر لفاظ میں اگر بات کریں تو چھینک کو روکنا عادت نہیں بنانی چاہیے۔ یہ جسم کا ایک قدرتی طریقہ ہے جس کے ذریعے ناک صاف ہوتی ہے اور نقصان دہ ذرات باہر نکل جاتے ہیں۔ اگر ہم اسے بار بار روکیں تو جسم کے اندر غیر ضروری دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ چھینک کو روکنا کیوں صحیح نہیں ہوتا اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ اور معلوماتی موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔